بدر رمضان میں لڑے گی یار, کتنے سارے غزوے رمضان کے مہینے میں ہوئے, ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے نا, کہتے رمضان باز جی کوئی پسینہ باہر دھوپ پہ نہیں کھڑے ہونا, حالانکہ صحابہ رمضان میں جہاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یعنی میں ایک ریسرچ پڑھا تھا جس میں تھا کہ جو کھانے جن میں نا ہائی لیولز آف فیٹ اور شوگر ہوتا ہے نا, دے اوور پاور یور برین, جو ہے نا برین کے جو سپر چارج کرتے ہیں آپ کے برین ایکٹیویٹی کو, وچ اسٹاپس دا برین ٹو گیو یو اسٹاپ سگنلز ٹو ایٹ. یعنی وہ اتنا سپر چارج کرتے ہیں آپ کے برین ایکٹیویٹی کو کہ جس میں وہ کھاتا رہتا ہے, اینڈ جو ہارمون آپ کے اندر یہ کہتا ہے یو آر فل ناؤ, اٹ اسٹاپس اینڈ دین یو ایٹ الاٹ اینڈ دین یو آر. اسی میں اس میں نا تھوڑا سا میں وہ یعنی ایک ڈاؤٹ ہے میرے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیے باڈی ٹائپ میں بھی میرے خیال سے فرق ہو سکتا ہے. ایک ہوتے ہیں ہیوی گینرز, ان کے لیے نا گین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ایکٹومارفس ہوتے ہیں, ایکٹومارف بالکل ہارڈ گینرز. ہاں ہارڈ گینرز جو ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے مثال کے طور پہ وہ جتنا مرضی کھا لیں ان کو جو ہے نا وہ اتنا لگتا بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, میں اگر کھاتا بھی ہوں نا, میرے خیال سے ہو سکتا ہے جینز ایسی ہے تو وہ نا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑے وہ پتلے ہوتے ہیں لیکن وہ کھانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں, ان کو اس حساب سے لگ نہیں رہا ہوتا. بالکل. تو اور کئی لوگ ہوتے ہیں ہارڈ لوزرز ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں نا تو وہ ان کو اوپر چڑھ جاتا ہے. تو میرے خیال سے کیا سجیشن اس کے اوپر باڈی ٹائپ, بالکل باڈی ٹائپ کے اوپر میری ویڈیو ہے, ایکٹومارف, انڈومارف, میزومارف نا, یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ جو ایکٹومارف ہیں, جو ہارڈ گینرز ہیں, ان کے لیے پھر اپنی ڈائٹ میں پروٹین کو اپ رکھنا تاکہ وہ لیوسین کانٹینٹ زیادہ رکھیں, مسل بلڈنگ پاتھ وے ایکٹیویٹ ہو, میل فریکوینسی کا ان کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں, یاد رہے, میجورٹی ان لوگوں کے لیے جن کا وزن زیادہ ہے, جو بیمار ہیں. ٹھیک ہے, اب بالکل آپ نے بالکل یہ فری میں کاؤنسلنگ سیشن لے رہے ہیں آپ سے, اس کو اچھا سوال ہے ایکچولی نا. نہیں آپ نے جب باقی باتیں بعد میں کریں گے, آپ نے کہا نا کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھو برو, یعنی کئی بندوں کے لیے پاسبل ہے, ان کی باڈی جو ہے نا وہ سوال بہت اچھا ہے. آپ ایکسپشن بتائیں نا, میں اس کا جواب پیشنٹس کو پوڈ کاسٹ میں نہ بلائے گا. ایک دن نارمل کھائیں اور پھر اگلے دن فاسٹنگ کی بریکٹ کے بعد, جو فاسٹنگ ونڈو ہے اس کے بعد جب کھائیں تو اسی میں اپنی ٹوٹل کیلوریز پوری کر لیں. آپ نے کانسیپٹ نا میرا کافی چینج کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, لوگ بھی بلکہ یہ سمجھتے ہیں جو باہر لیبر بیٹھی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ اکثر ان میں سے لوگ روزے نہیں رکھتے, کیونکہ کانسیپٹ یہی ہے کہ اتنی گرمی میں روزہ رکھ کے ہم نے مشقت بھی کرنی ہے تو ہم کام کیسے کریں گے, سو دے ڈونٹ فاسٹ. وہ اب دیکھیں نا, اسی کے اوپر یہ دیکھیں, یہ ساری باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں. میں اکثر حضرت واصف رحمۃ اللہ کا نام لیتا ہوں, ان کی آڈیو میں کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ادب آپ لوگوں نے روزے کا کرنا ہے اور آپ نے مزدور کو ریلیف دینا ہے تاکہ وہ روزہ رکھ سکے. آپ اس سے کام پورا لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, پورے روزے کے ساتھ وہ پورا کام کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو ایکسرسائز کی بات ہے وہ ہے کہ 20-25-30 منٹس کے اندر اپنا ورک آؤٹ ختم کریں, وہ بھی ان دی کمفرٹ آف جم انوائرمنٹ. بالکل کوئی ہائی انٹینسٹی کا مقصد نہیں ہے, کوئی اپنی وہ جو ہے نا ایکسٹریم تک نہیں جانا, بالکل میانہ روی کے ساتھ درمیانہ ورک آؤٹ. تو وہ جو خیر مزدور, تو میں کہتا ہوں آج کل جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, مزدور سے بڑا بادشاہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اتنی روٹیاں بھی کھاتا ہے, ٹھیک ہو گیا, چین کی نیند بھی سوتا ہے. اکثر لوگ جو میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں فائنینشلی تو وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں, لیکن مینٹلی وہ اس حد پہ گئے ہوتے ہیں, نیند کے لیے علیحدہ گولی کھا رہے ہوتے ہیں, ہاضمے کے لیے علیحدہ گولی کھا رہے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کے لیے علیحدہ گولی کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی ہے نا کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے چیزوں کو اور نیچر کے قریب جانا ہے. یہ جو مزدور کا ہے یہ تو اس کی مجبوری ہے نا, کہ یا تو ہم رمضان کے مہینے کا احترام کریں اور اس کو بولیں کہ بھائی رات کو آ کے کام کر لیں, 3 سے 4 گھنٹے تمہارا یہ جو ہے کام کا ٹائم ہے, دیہڑی تمہیں پوری ملے گی, روزہ پورا رکھو. اچھا, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ کرتے ہی ہیں جو کمپنیز میں جاب کرتے ہیں نا, ان کو سال میں 1 مہینہ چھٹی ملتی ہے, تو ماشاء اللہ وہ رمضان کے مہینے کی چھٹی لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے نا کوئی ہیسل نہ رہے اور وہ آرام سے انجوائے بھی کر سکیں اور عبادت بھی کر سکیں. تو یہ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا ہمارا زیادہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے دسترخوان کے ساتھ ہے. اٹس ٹو ڈو ود آر دسترخوان, جس طرح سے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں کھانے کے ساتھ. ایون ایک روایت آتی ہے, اگر جس میں کلام ہے کیا ہے لیکن مجھے ثابت ہے یا صحابی کال ہے, جس میں فرمایا کہ اسٹمک از دا سورس آف النس اینڈ ڈائٹ از دا سورس آف کیور. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, یعنی پیٹ کو جتنا انسان بھرے گا, ہمارے برو دسترخوان پہ روزانہ میٹ پڑا ہوتا ہے, روزانہ لحم. اور عمر بن خطاب نے تو اپنے دور میں خلافت میں 2 دن کنزیکٹیو لحم کھانے سے منع فرمایا. اور عمر بن خطاب کی صحیح روایت میں آتا ہے جس میں آتا ہے اکفا ایاکم واللحم, بیویئر آف لحم فإن له ضرارة كضرارة الخمر.
کہ اس میں وہ ایڈکشن ہے جو الکوہل میں ایڈکشن ہے. آتھینٹک, یہ حسن لغیری حدیث ہے کہ لحم سے نا یعنی بچ کے رہو, اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا, کیونکہ اس میں ایسی دراوا ہے جو الکوہل میں پائی جاتی ہے. سو اگین بات یہ کہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے پروٹین ڈائٹ لینی ہے, میں نے اپنے آپ کو وہ برالر مرغی سے بچانا ہے یا باقی چیزوں سے. ویسے مسلم سیمی ویجیٹیرین ہوتا ہے ایک طرح سے, میں سمجھتا ہوں زیادہ ویجیٹیبلز بیلنس ڈائٹ کو روک کے رکھنا. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ کنٹرولنگ یور ڈیزائرز. جیسے ابھی کھانے کی ہم نے بات کی ہے نا, آپ امیجن کریں کہ جو فوڈ انڈسٹری ہے اٹس $1 billion انڈسٹری. اب ہوتا کیا ہے کہ جسٹ فار دا سیک آف یور ٹنگ, یعنی آپ کے جو آپ کے ٹیسٹ برڈز ہیں نا, آپ کو کھانا اچھا لگنا چاہیے, اور وہ آپ کی جو پوزیشن ہے, آپ اگر اس کا اگر آپ سائز دیکھیں نا, صرف اتنا ہی سائز ہے نا برو. کھانا یہاں پہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, اچھا جی بڑا اچھا ہے, اینڈ دیٹ تھنگ از گون. کہاں پہ گئی ہے پھر آپ کو نہ ٹیسٹ کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے. یعنی اس حصے کے لیے $1 billion انڈسٹری یعنی ایگزسٹ کرتی ہے, ایڈورٹس آتے ہیں, مارکیٹنگ ہوتی ہے. اسی لیے برو اس کو زیادہ سے زیادہ نا ڈیزائربل بنایا جاتا ہے کہ یار یہ ٹیسٹ کرو, یہ نئی سوس آئی ہے, دس از دا نیو برگر وغیرہ وغیرہ. تو اب وہی بات آتی ہے نا کہ اگر ہم آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا کبھی کہ منہ میں چیو کر کے اندر نہ لے کے جائیں, پھینک دیں, کیونکہ اس سے آپ کو سیٹسفیکشن تو فیل نہیں ہو سکتی کبھی بھی. تو سونے دا چیونگ گم ہمارے دیکھیں کیا اس بارے میں کیا, ایک تو بولیمیا ایک پوری بیماری ہے نا, ایٹنگ ڈس آرڈر, اکثر خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کھا لیتی ہیں پھر وہ واپس وامٹنگ انڈیوس کرتی ہیں, اور وہ سارا انوریکسیا نروزا سے ریلیٹڈ, بولیمیا نروزا, بولیمیا. انوریکسیا تو بالکل ہی سیدھا سیدھا خوراک سے جو ہے, مطلب یعنی کہ ان کو اتنا خوف آتا ہے اپنے اس ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ جتنی بھی یہ ماڈلز ہیں ان میں یہ چیز بہت کامن ہوتی ہے نا, یہ جتنی بھی یہ سیلیبریٹیز ہیں زیادہ تر ان میں یہ چیز کامن ہوتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک اللہ والے تھے, وہ بہت کم کھاتے تھے, تو وہ آخری عمر تھی ان کی, تو لوگ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے پوری زندگی میں کتنا کوئی کھایا ہوگا, اندازہ کوئی بتا دیں. تو انہوں نے جب بتایا کہ میں نے اتنا کھایا, تو سب حیران ہو گئے کہ آپ نے اتنا تھوڑا کھایا. تو جواب دیا کہ میں نے یہ بھی زیادہ کھایا, مجھے ڈر تھا کہ قیامت والے دن میرا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے کم نہ نکلا. تو یہ ان کی ایک نسبت تھی, ایک مطلب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے یہ جو فاقہ ہے, 3 دن کا فاقہ ہے, بلکہ وہ ایک اس دن بھی حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو ایک وائف سے انہوں نے پوچھا, نہیں تھا. دوسری سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا. تو پھر وہ ایک شخص آئے, ایک انصار آئے, انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا. جب گھر گئے تو اپنی وائف سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے کہا کہ سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دسترخوان لگا کے لائٹ آف کر دینا تاکہ وہ لوگ اپنا پیٹ بھر کے کھا لیں. اگلے دن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ اللہ کے ہاں آپ کا یہ عمل بہت مقبول ہوا, اللہ تعالیٰ مسکرائے, ٹھیک ہے, تو یعنی کہ مطلب وہ قبول ہو گئی آپ کی وہ نیکی نا. تو یہ ہم دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے کی ہیبٹ تھی نا, ہی یوز ٹو یوز 3 fingers اونلی. یہ 3 فنگر سے وہ کھاتے تھے, اس سے زیادہ سے نہیں. ہم تو پورا ہاتھ بھرتے ہیں, اور جو عرب یعنی پورا جو ہے نا لحم کو ایسے کر کے, اور وہ مندی کو یعنی 3 انگلیوں کا استعمال کرنا. اور جب میں نے کچھ ٹائم کے لیے اس پہ عمل شروع کیا تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, کہ یعنی کھایا نہیں جاتا. آپ کتنا چاول کی بائٹ لیں گے 3 انگلیوں سے, کتنا رائس آئے گا آپ کے اس میں, اینڈ دس ول پروموٹ سلو ایٹنگ. آپ زیادہ چبا رہے ہیں اور آپ کھانا کم کھا رہے ہیں, اور پھر باڈی سگنل دیتی ہے کہ اب تم ہے نا, ایون سلو ایٹنگ ہیلپس ان لو فوڈ کنزمپشن, یہ تو فیکٹ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کافر جو 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. اور ہم وہ پچھلے 25 سال سے 30 سال سے مسلمان ہیں, ہم ابھی تک اس پہ کنٹرول نہیں کر پائے. سمامہ بن اوسال جب مسجد نبوی کے پلر سے بند تھے, روزانہ ان کو 7 بکریوں کا دودھ پلایا جاتا تھا جب وہ کافر تھے. دا ڈے ہی ایکسیپٹڈ اسلام, سبحان اللہ, اللہ میں نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ, انہوں نے 1 بکری دودھ پیا, یعنی ہی واز چینجڈ امیڈیٹلی. اینڈ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم لوگ نفس کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تو پورا ہی کا پورا بندہ ہی چینج ہو گیا. ایکچولی میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم نا بڑا وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. اب وہ جو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے ہیں, عمر آتے ہیں, اور عمر کہتے ہیں کہ, اور یعنی دروازے پہ دستک دیتے ہیں,
تو حالانکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جنرلی بندے باہر نہیں نکلتے تھے گھر سے. تو کہتے ہیں کہ واٹ براٹ یو ہے, اس ٹائم پہ آئے عمر, از ایوری تھنگ آل رائٹ. کہتے ہیں کہ مجھے الجوع, بھوک نے جو ہے مجھے گھر سے نکالا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر نکلے تھے اور تو دونوں صحابہ راستے میں ملے. دیکھیں نا یہ تینوں جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس چیز نے نکالا, کہتے ہیں الجوع. تو رسول اللہ نے بھی کہا کہ مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا. تو انہوں نے کہا کہ چلے ایک گھر کے پاس چلتے ہیں, ایک صحابی کے پاس, ان کے پاس چلتے ہیں, مے بی ہی از ہیونگ سم فوڈ. اچھا وہاں پہ جب گئے اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ اہلاً وسہلاً, وہ تھوڑے سے حیران بھی ہوئے کہ 3 ہستیاں میرے گھر میں, سبحان اللہ, اور اس ٹائم پہ سب خیر تو ہے. تو پھر کہا کہ دس از دا ریزن وی کیم ٹو یور ہاؤس. تو وہ جلدی سے جاتے ہیں اور اپنے جو بکری ہے, شیپ, اس کو سلاٹر کرنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ ایون ایٹ دیٹ مومنٹ ہی سیز کہ دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا, یعنی ابھی بھی ہی از کانشیس انف. تو پھر جا کے وہ جب بھون کے لے کے آتے ہیں, سب کچھ کھانا ریڈی ہے. ناؤ امیجن, پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن, ہمارے سامنے کھانا آ جائے, ہم تو پہلے سے ہی جو ہے نا اپنے ہاتھ اوپر کہہ کے ہم یار آنے تو دے, پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. رسول اللہ بفور ہی ٹچز دیٹ اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اے میرے صحابہ تم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم گھر سے نکلے, تم بھوک کے ساتھ ہے, اور تم اب گھر واپس لوٹ رہے ہو اور تمہارا پیٹ فل ہے. یو ہیو ٹو آنسر اباؤٹ دس. اور ہمارے ہاں جو دسترخوان بچھے ہوتے ہیں, اللہ اکبر برو, ایک ہی چیز. اب دیکھیں ہم کہتے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا فروٹ چاٹ, ہاؤ مینی فروٹس آر دیر ان دیٹ چاٹ. یار بلکہ ہمارا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ ہمیں اگلی بھوک کا کھانا نہ ہو, جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے. تو ہماری لائف میں تو اور مشن ویژن کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا ہمارے تو یہی ہوگا کہ ہم نے اگلا کھانا بس کہیں سے گیدر کرنا ہے. اور برو میں جو آپ نے جو واقعہ سنا ہے یار, یہ 3 لوگ تھے کون, سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی. امت کے سب سے بہترین شخص عمر بن خطاب, لو کان نبی میعاد لکانا ہوگا. یہ لوگ بھوکے جب نکل رہے ہیں تو, اور اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہے, تو برو میں اور آپ ہم کون ہیں یار, وائی کانٹ وی کنٹرول فوڈ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نا برپ کیا, تو اس وسلم فرمایا کہ, اور برپس بھی زیادہ انڈائجن کب ہوتی ہے, جب انسان زیادہ کھاتا ہے, ایسیڈیٹی, برننگ. تو ان کا کیپ یور برپس اوے فرام اس. اور پھر فرمایا قیامت کے دن لوگ لمبے عرصے تک بھوکے رہیں گے جو زیادہ کھاتے ہیں, جو پیٹ بھرے کھاتے ہیں. آپ کی یہ بات میں نے آپ سے ہی سنی تھی, اور یہ کچھ دن پہلے میں پشاور گیا تو ہمارے پشتون بزرگ ذرا سخت ہوتے ہیں. تو جیسے مجھے دیکھا تو سب کے سامنے کہتے ہیں کہ تمہاری ڈاکٹری کو تمہیں مانتا ہی نہیں, تم تو لوگوں کا کھانا بند کراتے ہو. میں نے کہا میں کھانا بدلتا ہوں, بند نہیں کراتا. اور کہتے ہیں جی میں تو جب تک بھرے پیٹ کے ساتھ نہ کھاؤں مجھے سکون ہی نہیں آتا. تو پھر میں نے آپ کی یہ جو حدیث جو میں نے آپ سے سنی تھی, یہ میں نے آگے ان کو بتائی. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فوراً کان پکڑ لی ڈر کے بارے. تو میں نے کہا یہ حالات ہے ہمارے. اور پھر ایک دم سے میرے پاس آئے, پھر تھوڑا اور پوچھنے لگے نا, تو میں نے کہا جی حقیقت یہی ہے کہ ہم نے خود کو بیمار کیا ہے. ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. صحیح بات. جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے نا, لوگ آگے کیا کریں گے.